بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار بات کی ہے۔ مہک خوشبو کو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی باتوں میں خوشبو ہے، کردار میں خوشبو ہے، اخلاق میں خوشبو ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب میں خوشبو ہے، ان کے قول میں خوشبو ہے، ان کے فعل میں خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ذکر میں خوشبو ہے۔ جس قریہ، جس بستی، جس علاقے میں، جس جگہ پر جیسی بھی جگہ ہو، رنگ ڈھنگ سے غرض نہیں ہے، جہاں بھی حضور کا ذکر ہو محفل سے خوشبو آتی ہے۔ یہ منظر اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، دلوں کے زنگ دور کر دیے ہیں، اور دل کی یہ جو خوبصورت دل کا جو غنچہ ہے، اس غنچے میں ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ایمان کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا
جس راہ وہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ کہہ دے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ بولے محبت سے، تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ وہ سبحان اللہ جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ بولیں گے، میرے اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں سے، اور ایمان جس دولت کا نام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جان لینے اور پھر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کو خطاب فرمایا، اس میں عام لوگ شامل نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ عام لوگ شامل نہیں ہیں، کوئی کافر ہو، یہودی ہو، منکر ہو، بت پرست ہو، ستارہ پرست ہو، جو بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، جس دین سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو خطاب نہیں ہے۔ خطاب صرف اس کو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں پیار سے۔ اچھا، خطاب باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، توجہ کریں گے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، چونکہ مضمون جو بیان ہوگا اس کے بعد وہ ایمان، وہ مضمون بارگاہ رسالت کا ادب ہے، توجہ کریں گے، مضمون کیا بیان ہوگا اس کے بعد؟ وہ بارگاہ رسالت مآب کا ادب ہے، وہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، تو اس وجہ سے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا۔ دو باتیں سمجھ آئی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے صرف ایمان والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ادب کریں۔ کس سے تقاضا کرتا ہے؟ ایمان والوں سے، کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ میرے محبوب کی تعظیم کرے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ میرے محبوب کا احترام کرے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ میرے محبوب کی بات کرے، سبحان اللہ۔ دوسرے کو ضرورت ہی نہیں ہے،
خطاب ہی نہیں فرمایا میرے اللہ نے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی ہے کہ آل ایمان ہی وہ فرش زمین پر وہ طبقہ ہے، سبحان اللہ بولیے گا، آل ایمان ہی فرش زمین پر وہ طبقہ ہے جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا کہہ کر نہ بلایا کرو، میرے نبی کو رائنا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے نکلتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو حکم ارشاد فرمائے، دو باتیں سمجھائیں آل ایمان کو۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، وجہ میں بتاتا ہوں۔ میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، ایمان والوں نے کبھی بھی رائنا نہیں کہنا۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ محبوب کو جب بھی پکارنا ہو، مصطفیٰ کو جب بھی بلانا ہو، مصطفیٰ سے جب بھی کلام کرنا ہو تو راستہ بتایا، انظرنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب سے احترام سے عرض کرنا ہے، انظرنا یا رسول اللہ، مصطفیٰ کریم اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرماؤ۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی، بڑی سادہ سی ہیں، میں انتہائی سادہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، بالکل سادہ۔ دو باتیں سمجھائیں ایمان والوں کو۔ پہلی بات سمجھائی کہ رائنا نہیں کہنا، کیا بات سمجھائی؟ حضور کو رائنا کہہ کر نہیں بلانا، نہیں پکارنا۔ اور دوسری سمجھائی اگر پکارنا ہی ہے، بلانا ہی ہے، تو کہ نبی کا اور امتی کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ امتی کسی لمحے بھی نبی کے بغیر گزارا کر سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ امتی کی نماز نبی کے بغیر نہیں ہو سکتی، امتی کا قرآن نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، امتی کا صوم و صلات نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، امتی کے اخلاق نبی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، امتی کی خیرات نبی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، امتی کا صدقہ نبی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، امتی کا کوئی کام نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور امتی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت اپنے نبی سے جڑا رہے۔ تو لہٰذا جب اتنی ضرورت ہے، یہی تو وجہ ہے انبیاء ہے بھائی، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء نازل فرمائے، ورنہ انبیاء کی تو ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ کریم ہے، بولو اللہ قادر ہے۔ فلسفہ نبوت ہی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، جسم و جان سے پاک اور وہ طاقتوں کا مالک اور بندہ انتہائی کمزور، یہ فرش زمین پہ رہنے والا، چلنے پھرنے والا، کھانے والا، اب اتنی دوری تھی، سبحان اللہ بولیے گا، اتنی دوری تھی کہ انسان کو ہدایت کیسے ملے جب وہ خدا حد سے زیادہ کرم والا بھی ہے، مہربانی والا بھی ہے، رحمانی والا بھی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا اور بندے کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اور میں تو خدا کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کو کیسے دیکھوں گا؟ میں تو خدا کے بنائے ہوئے سورج پر نظر نہیں ٹکا سکتا، یہ تو اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ تو ذات باری کو کون دیکھے گا؟ وہ جلال کون دیکھ سکتا ہے؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے میری اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے درمیان میں واسطہ نبوت کو پیدا فرمایا، درمیان میں نبوت لائی۔ کیا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا نبی کو، سبحان اللہ بولیے گا، نبی کو ہم یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ نبی کی دو صورتیں ہوں گی، ایک صورت لباس بشریت ہوگا اور ایک صورت لباس نورانیت ہوگا۔ وہ ہماری بارگاہ میں آئے گا تو نور کا پیکر بن کے آئے گا، اور وہ جب امت میں جائے گا
لباس بشریت پہن کے جائے گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، انسان کا مسئلہ حل ہو جائے، انسان توبہ کاری سے بچے، انسان غلاظت سے بچے، انسان گندگی سے بچے، انسان صراط مستقیم پر چلے۔ واسطہ نبوت کو پیدا فرمایا اور نبی کو دو صورتیں عطا فرمائی کہ ہماری بارگاہ میں جب تو آئے گا تو لباس نورانیت میں آئے گا، اور امت میں جائے گا تو لباس بشریت میں جائے گا، تاکہ ہماری بارگاہ سے لینا آسان ہو جائے، امت کو دینا آسان ہو جائے۔ یہ ہے نبوت کا فلسفہ، اور اتنا آسان ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اتنی مشکل تو نہیں پیش آتی۔ اب سمجھیے، تو رب کائنات نے دو باتیں اس آیت مبارکہ میں قرآن پڑھنے والوں کو سمجھائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد کو رائنا، حضور کو رائنا سے نہیں پکارنا، میں اب وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں پکارنا، اور دوسری سمجھائی جب بھی بلاؤ نبی کو، کیونکہ نبی اور امتی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، امتی نبی کے بغیر چل نہیں سکتا ہے، امتی نبی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہر لمحے ضرورت ہوگی امتی کو نبی کی، تو وہ جب بھی نبی کو پکارے تو با ادب ہو کے یوں کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، انظرنا۔ قرآن نے سکھایا ہے، قرآن نے یہ ادب سکھایا ہے اور سمجھایا ہے کہ رسول کو جب بھی پکارا جائے تو انظرنا کہا جائے۔ اب میں دونوں کی تفصیل بتانے لگا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ آئے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو بارگاہ نبوت کا ادب سمجھ آ جائے گا، اور جس نے بارگاہ نبوت کا ادب جان لیا، سمجھ گیا، وہ کامیاب زندگی بسر کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو۔ اصل میں یہود جو تھے، یہود، ان کے ہاں رائنا کا لفظ جو ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہود کے ہاں لفظ رائنا بے ادبی اور گستاخی کے لیے بولا جاتا تھا۔ دوسری، اچھا اس لیے اللہ نے منع فرمایا، کیوں کہ یہود کے شریر لوگ چونکہ وہ مصطفیٰ کے آنے پر خفا تھے، وہ حضور کے انقلاب پر خفا تھے، ناراض تھے، تو پھر وہ زبانوں کو اور ٹیڑھا کر کے رائنا کہہ کر حضور کی تسخیر کرتے، تمسخر اڑاتے، حضور کا مذاق اڑاتے۔ تو میرے اللہ نے منع فرما دیا، تمہاری نظر میں تو رائنا کا معنی رعایت کرنا ہے، ان کی نظر میں رائنا کا معنی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ مومنو، ایمان والو، تم بھی رک جاؤ، تم بھی باز آ جاؤ، رائنا نہ کہو، تم تو ادب کرتے ہو، لیکن ان کی ہاں بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا تم رائنا نہ کہو تاکہ میرے محبوب کی بے ادبی نہ ہو، میرے محبوب کی شانوں میں اضافہ ہو۔ ایک تو اس وجہ سے رائنا سے منع کیا کہ یہ وجہ تھی، اور دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رائنا نہیں کہہ سکتے، کہتے تھے مذاق کرتے حضور کے ساتھ اور زبانوں کو ٹیڑھا کر کے رائنا کہتے۔ کیا کہتے؟ اور رائنا کا معنی ہے چرواہا۔ کیا معنی ہے؟ استغفر اللہ، وہ حضور کی تحقیر کرتے۔ ذرا توجہ کرنا، بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے، میرے اللہ کو رائنا، رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، ہماری رعایت فرماؤ، کرم فرماؤ، دوبارہ سمجھاؤ، رائنا ہماری رعایت فرماؤ، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ رائنا کا معنی ہے اور رائنا کا معنی چرواہا ہے، صرف ایک یا کا فرق ہے۔ میرے اللہ کو نبی کی خدمت میں ادب و احترام کا اتنا پاس ہے، میرا رب یہ بھی نہیں فرماتا، یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے رائنا کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رائنا پڑھ کے میرے نبی کو پکاریں۔ یہ بات بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ رائنا کی جگہ رائنا کوئی کہہ دے، اللہ نے منع فرما دیا۔ اور بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا کہ آج کے بعد
ظاہر ہے ایک لفظ ایک جملہ روکا جا رہا ہے کہ رائنا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا ہے، یا اللہ پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا وقولوا انظرنا، نہیں محبت سے سبحان اللہ، وقولوا انظرنا، جب بھی نبی کو پکارو وقولوا یوں کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے، انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ ایک چیز سے منع کیا اور ایک چیز سکھائی، جو سکھائی وہ کیا ہے؟ انظر۔ کسی بندہ خدا نے زبردست بات کی ہے، اس نے کہا کہ ہم تو جب بھی عشق و محبت کی دنیا میں اپنے پیغمبر کو پکارتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی یا رسول اللہ، خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امتی جب بھی پریشان ہو، امتی جب بھی غم زدہ ہو، امتی جب بھی یہ سمجھے کہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، وہ مصطفیٰ کو پکارے، وہ یا رسول اللہ انظر حالنا کہے اور یوں کہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، انظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ بارگاہ ادب سکھایا ہے قرآن نے، نازل فرمایا ہے میرے اللہ نے، اور لے کے آئے ہیں حضرت جبریل امین۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج کے اس موضوع میں ابھی تک جو ہمیں بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے نبی کو پکاریں، اپنے نبی کی خدمت میں کوئی بات عرض کریں، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں، ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے دل سے سنیں اور اپنے دل میں جگہ دیں، تو ہمیں ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم حضور پر درود پڑھ رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو ہو، کیونکہ تقاضا ادب کا ہے، باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ اور اگر باوضو ہو گئے ہیں تو خیال رہے کہ ہمارا سر ڈھانپا ہوا ہو درود پاک پڑھتے ہوئے، سر ڈھانپا ہوا ہے تو خیال رکھا جائے، افضل یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر دیا جائے، اور اگر یہ بھی موجود ہے تو خیال رکھا جائے چونکہ مزید بہتری کے لیے جسم پر خوشبو لگا دینی چاہیے، اور اگر خوشبو بھی لگی ہے تو علماء حق یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہو ایسے چوکڑی مار کے نہ بیٹھے، آلتی پالتی مار کے نہ بیٹھے، بلکہ دو زانو ہو کے باادب ہو کے آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھا کریں، یا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرے۔ یہ بارگاہ نبوت کا ادب اللہ نے نازل فرمایا ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، اور میری اور آپ کی جو عزت و عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے اس میں یہ موجود ہے۔ میں ایک بار محبت کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، جب بھی پکارو تو انظرنا کہہ کر پکارا کرو، واسمعوا، اور جو بھی بات ہو مصطفیٰ کی بات غور سے سنا کرو۔ واسمعوا میں جو سکھایا جا رہا ہے اس پر توجہ کریں، اور اس پر توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جب مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو تو یہ حضور کی پکار ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پکار ہے میرے رسول کی۔ تو معنی کیا ہوگا؟ واسمعوا، رسول جب بھی بلائیں، جب بھی پکاریں غور سے سنا کرو۔ لہذا
امتی اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا ہے دکان بند ہو جائے، گاڑی رک جائے، باتیں ختم ہو جائیں، ٹیلی ویژن بند ہو جائے، کتاب بند ہو جائے، کاپی بند ہو جائے، کمپیوٹر بند ہو جائے، موبائل سائلنٹ اور خاموش ہو جائے، اور بادب ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد پوری اذان کا جواب دیتا رہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ہر اذان کے بعد اس دعا کی پابندی کر لی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، بولو سبحان اللہ، جس نے اس دعا کی پابندی کر لی۔ کون سی دعا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ فرمایا جس امتی نے اس دعا کی پابندی کر لی، خیال رکھا، اہتمام کے ساتھ اذان کو سنا اور بعد میں دعا کو پابندی سے پڑھا، میں محمد قیامت کے دن وہ امتی گناہگار ہوا تو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ لہذا بارگاہ نبوت کا ادب جو ہے، جو آج کی اس نشست میں ہم نے سیکھا، اس کا تقاضا ہے کہ اذان کو غور سے سنا جائے۔ اور میں امید کروں گا کہ چونکہ یہ تو سیکھنے کا عمل ہے، ہم جمعۃ المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں اچھی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، جا کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو سکھاتے ہیں، تو اپنے گھر کا ماحول بنائیے۔ گھر کے سربراہان سے گزارش ہے وہ ایسا ماحول بنائیں کہ ان کی ایک آواز پر وہ تلقین کریں، وہ تنبیہ کریں، بیٹے پیسے نہ کماؤ کوئی بات نہیں ہے، نہیں خفا ہوں گا، کالج سکول لیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا گھاٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا ہو جائے گا۔ اگر اذان سننے میں کوتاہی کرے گا، اذان کے جواب میں کوتاہی کرے گا، اذان کا جواب اہتمام سے نہیں دے گا، تو یہ گھاٹا اس جہان کا نہیں ہے، اس سے تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا خیال رکھنا ہے کہ خدا و مصطفیٰ ناراض نہ ہو۔ تلقین کریں اپنے گھر، اس دھرتی پر دین کو عام کریں، خدا کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، اس دھرتی پر دین کو عام کریں، اور ایک ایک خوشبو رسول اللہ کے دین کی لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور اس کو عمل کروائیں اپنی اولادوں پر، ورنہ یہ اولادیں گریبان سے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گی۔ میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے جاتا ہے لیکن اولاد کو تلقین نہیں کرتا، وہ جگاتا نہیں، ان کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، ان سے خفا نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھنے کے باوجود نقصان اور گھاٹے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اولاد کہہ سکتی ہے بابا جی خود تہجد پڑھتے تھے، ہمیں فرض کا بھی نہیں کہا، آؤ نا ہمارے ساتھ ذرا، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے، بارگاہ نبوت کا ادب اور بارگاہ نبوت کی عزت و احترام کا یہ تقاضا ہے، کیا کیا جائے؟ اذان غور سے سنی جائے اور اذان کے بعد اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کی جائے۔ سجدہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ یہ کام کریں گے آپ لوگ، آج سے کریں۔ 2 بچے ہیں ان کو کروائیں، 4 ہیں ان کو کروائیں، میرے خیال میں 200 گھر یہاں موجود ہوتے ہیں، 400 گھر موجود ہوتے ہیں، 1000 گھر موجود ہوتا ہے، ہر گھر کا ایک فرد ہو، 1000 آدمی ہو تو 1000 گھر ہے، 1000 گھر میں اگر مصطفیٰ کا ادب آ جائے، بولو سبحان اللہ، 1000 گھر میں اگر مصطفیٰ کا ادب آ جائے، مصطفیٰ کی عزت آ جائے، صوم و صلاۃ کی پابندی ہو جائے، تو یہ سارے گھر جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے مل کے پورا کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی اس کے محبوب کی بارگاہ میں اتنا سا لفظ بھی تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے پڑھ دے۔ لہٰذا درود پاک پڑھتے ہوئے لفظوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے کوئی لفظ جو ہے وہ لفظ سے غلطی سے ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کسی بھی گستاخی کی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ ہے کیا کسی بندے نے کیا خوب کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم، کہ خدا کی اس دھرتی پر، خدا کے اس خزانے میں ادب کے جتنے تقاضے ہیں، جتنی ہستیاں ہیں بزرگ ادب کی، اللہ نے سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے بعد جس بارگاہ کے ادب کا حکم دیا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور انتہائی نازک جگہ ہے، انتہائی نازک جگہ ہے جس کا ہر لمحے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس قدر خیال صحابہ کرام رکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جس محفل میں حضور کے غلام موجود ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صف میں بھی حضور کے برابر جو ہے وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، صف میں بھی حضور کے برابر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک غلام رسول کو نبی علیہ السلام نے ایک بار آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر کیا، پھر پیچھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں پاس کھڑا کروا رہا ہوں، تو پیچھے ہو رہا ہے۔ تو عرض کی آقا آپ کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ امتی اور نبی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے بار بار پیچھے ہو۔ اس قدر خیال رکھنا ہے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا ہر لمحے، یہاں تک کہ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت عباس نبی علیہ السلام کے رشتے میں چاچا ہیں، توجہ ہے آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی؟ رشتے میں حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چاچا ہیں، عمِ مکرم ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت عباس کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اللہ نے حضرت عباس کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ابو جہل بھی چاچا ہے، ابو لہب بھی چاچا ہے، لیکن عباس آپ کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے، میرا نبی آپ کی عزت پر خود فخر فرما رہے ہیں، خود حضور حضرت عباس پر فخر فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کسی نے بڑھ کر جسارت کی، عرض کی او حضرت عباس ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ آپ بڑے ہو یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ ظاہر ہے باپ کے والد کے بھائی ہیں، ادب تقاضا سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے، سوال یہ تھا آپ بڑے ہو یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن کے دل کے ایمان کو تازگی عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا او سوال کرنے والے، اللہ کی اس کائنات میں آسمان کی اس چھت کے نیچے جتنے بھی ادب و احترام والے ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، اس پوری کائنات میں بڑا ہونے میں، عزت دار ہونے میں نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، فرش زمین پر میرے آقا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، بڑے تو میرے نبی ہیں، البتہ پیدا ہونے میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ عمر کا تقاضا نہیں ہے، سمجھائی بات کہ عمر کی بات نہیں ہے، پیدا ہونے میں پہلے ہوں، فرش زمین پر عزتوں کے لائق میرا نبی ہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس قدر حضور کے صحابہ، حضور کی آل، حضور کے ارد گرد بیٹھنے والے بارگاہ نبوت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ برابر بیٹھنا پسند نہیں کیا، اور یہاں تک کہ یہ ان کا تقاضا ہے اور ایک میرے رب کا تقاضا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک میرے رب کا حکم ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اے اللہ جب بھی بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کی باری آتی ہے، حکم صرف ایمان والوں کو ہوتا ہے، تو جواب آتا ہے فرش زمین پر اور اس کائنات میں صرف مومن ہی ہیں، صرف ایمان والے ہی ہیں جو میرے محبوب کی عزت کو جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او ایمان والو کہیں بارگاہ نبوت میں اگر تم موجود ہو تو بات کرتے کرتے خیال کرنا تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، آپ کر رہے ہو باتیں،
اور اگر باتیں کرتے کرتے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو بات کرنا ہے اس کی آواز نبی کی آواز سے آہستہ رہے، بولو سبحان اللہ، نبی کی آواز سے تمہاری آواز پست رہے، آہستہ رہے۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، اگر تم نے آواز بڑھا دی تو ہوگا کیا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے۔ یا اللہ اگر آواز بلند ہو گئی تو فرمایا ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، تمہارے جہاد واپس کر دیے جائیں گے، تمہارے مصلے اور سجدے تمہیں منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ بارگاہ نبوت کا تقاضا ہے آواز کو بھی نبی کی آواز سے نیچا رکھنا ہے۔ ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جتنے جہاد کیے ہیں ضائع ہو جائیں گے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں ضائع ہو جائیں گے، جتنے قرآن پڑھے ہیں ضائع ہو جائیں گے، جتنے روزے رکھے ہیں ضائع ہو جائیں گے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے۔ اچھا کیا ہو سبحان اللہ، نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے، مسجد کی تعمیر بعد میں ہے، نبی کا ادب پہلے ہے۔ اور جس امتی کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کو دین سمجھ آ گیا، اس کو کیا سمجھ آ گیا؟ دین سمجھ آ گیا۔ اتنا خیال، اتنی باریکی میں بعض اوقات ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ آپ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ تشہد میں بیٹھنے والے کسی شخص نے اگر توجہ کے بغیر، بولو سبحان اللہ، اگر توجہ کے بغیر تشہد میں بندہ موجود ہے اور اس کی توجہ نہیں ہے، وہ پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، شہادت کی انگلی اٹھائی، نیچے کی، توجہ نہ رہی اور اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، روشی پہ آگے نا، اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، فرمایا وہ سجدہ سہو کرے، اس نے نماز میں غلطی کی ہے، اور میں نے پوچھا میرے امام اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ غلطی تو نہیں ہے، اس نے تو مصطفیٰ پر، اس نے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا ہے، اس نے تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر درود پڑھا ہے، یہ غلطی تو نہیں ہے، ہدایت کا راستہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو جواب آیا مسئلہ درود پڑھنے کا نہیں ہے، اس نے توجہ سے درود نہیں پڑھا، لہذا نماز کا اعادہ کرے، نماز میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ اتنا خیال ہے بارگاہ نبوت کا۔ یہی تو وجہ ہے، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ، ہاں یہی تو فرق ہے، ادب کرنے والے وہ کمال پا گئے ہیں۔ اب بولیے سبحان اللہ، ادب کرنے والے وہ کمال پا گئے ہیں، عرش کی رفعتیں پیچھے ہیں، مصطفیٰ کا ادب کرنے والا عرش سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ ہاں اسی مکے کی سرزمین پر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ادب کرنے والی ہیں، ان کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے، اللہ نے سارے جہان کی امامت کا صحرا ان کے سر پہ سجایا ہے، اور وہی رہنے والے جو بے ادب تھے، جو گستاخ تھے، قیامت کی صبح تک ہر آنے والا ان گستاخوں پر لعنت کی بارش کرتا رہے گا۔ دین صاف ستھرا، دین بڑا آسان، دین بڑا میٹھا، دین بڑا سونا، سبحان اللہ۔ لہذا توجہ کرنی ہے کہ ہر لمحے ادب
اور بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صحابہ کرام اتنا خیال رکھتے تھے کہ حضور کی آواز سے ان کی آواز بھی بات کرتے ہوئے اونچا آہستہ سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چونکہ حضور کبھی بلند آواز میں بول رہے ہیں، صحابہ پھر آہستہ، اگر حضور آہستہ آواز میں بول رہے ہیں تو صحابہ کرام سرگوشی فرما رہے ہیں۔ وہ سرگوشی میں تو بات سمجھ نہیں آتی، فرمایا بات سمجھنے کی نہیں ہے، جس کو سنا رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے، کرنی آہستہ ہے۔ بارگاہ نبوت میں بات آہستہ کرنی ہے۔ ثابت بن قیس حضور کے غلام ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ثابت بن قیس جو ہے ان کی سماعت تھوڑی کم تھی، اونچا سنتے تھے، ہلکی آواز ان کو نہیں آتی تھی۔ یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو یقینی بات ہے حضور کا اونچا بولنا بھی ان کو سمجھ نہ آتا، بولو، حضور کا اونچا بولنا بھی سمجھ نہ آتا، تو یہ بار بار پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، پھر بول رہے ہیں حضور۔ ان کا تقاضا ایمان کا یہ تھا جتنا میرا نبی بولے غلام سنتا رہے، اس لیے بار بار پوچھتے تھے حضور پھر فرمائیں سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات کی ہے، کتنی پیاری بات ہے، سونا ذرا پھر فرماؤ سبحان اللہ، پھر بولو میرے آقا، بار بار پوچھتے رہتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، جب قرآن نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے ثابت بن قیس نے بچوں کو چھوڑ دیا، ثابت بن قیس نے گھر کو چھوڑ دیا، ثابت بن قیس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہے، ثابت بن قیس نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، ثابت بن قیس ہے رب کی بارگاہ ہے، ایک ویرانے مکان میں جا کے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی چڑیاں لگ گئی ہیں، اتنے رو رو کے بے حال ہو گئے۔ ثابت بن قیس کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ثابت بن قیس پانی نہیں پی رہے ہیں، لوگ حال دریافت کرنے جاتے، پوچھتے ہو ثابت بن قیس بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، جواب آتا نہ پوچھو، میں نے جو کیا ہے میں اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہوں، اور میں اس وقت تک بارگاہ خداوندی سے سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا جب تک میری برات کا اعلان میرا نبی بھی فرما دے، میرا رب بھی فرما دے۔ تو بادشاہ کیا ہو سبحان اللہ، اس وقت تک تو میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ زاروں کتار رو رہے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ایک حدیث پاک کے مطابق 3 دن گزر گئے، ایک کے مطابق 5 دن گزر گئے، ایک کے مطابق 7 دن گزر گئے، نبی کا یہ غلام دن رات کچھ نہیں کرتا ہے، زاروں کتار رو رہا ہے۔ ایک غلام رسول نے ہمت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ثابت بن قیس کے رونے کے 7 دن گزر گئے ہیں، یا رسول اللہ وہ اس وجہ سے رو رہے ہیں، وہ اونچا سنتے تھے اور قرآن آ گیا ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں اونچا بولتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ قرآن اللہ نے میری وجہ سے نازل فرمایا ہے۔ وہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ قرآن اس وجہ سے نازل ہوا ہے، میں ہی تو سب سے اونچا بولتا تھا، اور تو بارگاہ نبوت میں کوئی اونچا بولنے والا نہیں تھا، لہٰذا قرآن تو میرے حق میری وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا یہ سزا میرے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثابت بن قیس کو فرما دو، اس کو یہ پیغام پہنچا دو، یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بارگاہ نبوت کے گستاخ ہیں، تو نبی کا با ادب مومن ہے۔ پیغام پہنچا، واپس نہیں آئے۔
خبر پہنچی واپس نہیں آئے، غلام گئے واپس نہیں آئے۔ آپ نے کہا بس ایک ہی وجہ ہے، مجھے اس وقت تک یقین نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی سے محبت بھی دیکھ لیجئے اور نبی کا ادب بھی دیکھ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اس مکان سے نہیں نکلوں گا جب تک نبیوں کا سردار خود آ کے میری معافی کا اعلان نہیں فرماتا ہے۔ روتا رہوں گا، روتے روتے مر جاؤں گا، لیکن موت تو قبول ہے۔ مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا خیال رکھنا مقبول ہے، مصطفیٰ کی گستاخی منظور نہیں ہے۔ نبی پاک کو پیغام دے دو، غلام اس وقت تک واپس نہیں آئے گا سونا جب تک آپ خدا کے اس کی معافی کا اعلان نہیں فرماؤ گے۔ قربان جاؤں ثابت بن قیس، تیرے مقدر پر ایسا مقدر اللہ ہر امتی کو عطا کرے، تیرے مقدر پر قربان جاؤں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی اپنے غلام کی محبت سے خوش ہوئے، نبی اپنے غلام کے ادب سے خوش ہوئے۔ فرمایا ثابت بن قیس اب تو خود جانا ہوگا۔ میرے آقا نے قدم رنجا فرمایا، حضور خود تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا ثابت بن قیس اللہ نے تیری برات کا اعلان محمد کو فرما دیا ہے۔ بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کی لذتیں جن لوگوں نے پائی ہیں نا، ذرا پوچھو نا ان سے، ان کو جو لذت ملی ہے انہوں نے اتنی، میں نے ایک اللہ کے بندے کے بارے میں پڑھا، ساری زندگی جو شخص پیدائش سے اپنی موت تک اس نے ساری زندگی سبز گھاس پر قدم نہیں رکھا۔ وہ کسی نے کہا یہ کیا فلسفہ ہے، گھاس پر قدم کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کہا تم فلسفہ کیا جانو، اس گھاس کا رنگ سبز ہے، میرے نبی کے روزے کا رنگ بھی سبز ہے، مار تو جاؤں گا، گھاس پہ قدم نہیں رکھوں گا کہ یہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ ادب تو وہ کر گئے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان دلدل کا شکار ہے، آپ خود سمجھتے ہو، ہماری جتنی انتظامیہ، جتنے لوگ ہیں علم سے ناشنا ہیں اور بالخصوص دین کے علم سے ناشنا ہیں۔ اتنا عجیب واقعہ حویلیہ کی سرزمین پر ہوا جو دل ہلا دینے والا ہے اور کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس قدر بے ادبی عروج کو پہنچ جائے کہ جو بندہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ ادب کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ تو اللہ کے نبی کے نام سے دشمنی ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لے آپ اس پر گولیاں برسائیں، جو رسول اللہ کا نام لے آپ اس پر شیل برسائیں۔ ریمنڈ ڈیوس اس پاکستان میں 2 مسلمانوں کو قتل کر کے باہر چلا جاتا ہے، اور جہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں ان پر گولیاں برسائی جاتی ہے۔ انصاف تو بہرحال ہر بندے کو حق ہے کہ وہ انصاف کی بات کرے۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا یہ دین کا تقاضا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو بندہ لبیک کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، وہ نام کس کا لے رہا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ وہ کتنا ہی اس کے اعمال برے کیوں نہ ہو، نام کس کا لے رہا ہے؟ حضور کے نام لینے والے پر آپ گولیاں برسائیں گے اور پھر توقع کریں گے کہ پاکستان میں نظم و نسق قائم رہے گا، آپ توقع رکھیں گے کہ امن ہوگا۔ میں اس اپنی آواز کے ذریعے ان لوگوں تک جتنی میری آواز ہے اس کمزور سی آواز کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لو اور ان لوگوں سے صلح کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ان لوگوں سے صلح کر لو۔ یہ صلح ان لوگوں سے نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ سے صلح ہے، اور یہ جنگ ان لوگوں سے نہیں ہے، رسول اللہ سے جنگ ہے۔ لہٰذا اس جنگ میں نہ پڑنا، ورنہ حال فرعون جیسا ہی ہوگا، ابو جہل جیسا ہی ہوگا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔